الحمد لله الحمد لله الذي أوحى لنبيه شعيا عليه السلام إني باعث نبيا أميا نفته به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا وأهدي به من بعد الدلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمولة وأسمي به بعد النكرة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب وأهواء المتشتتة وأقوام مختلفة والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم محبت کے ساتھ سب مل کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں محبت سے اونچی آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تھوڑی سی اگر آپ اور گنجائش پیدا کر لیں تو محبت کے ساتھ یہ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ
حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میں ساہیوال سے جب چلا تھا تو یہی پتا تھا کہ میں عزیزم محمد سجاد فریدی کی اماں جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئی، ان کی فاتح خوانی کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ آج ختم شریف ہے۔ میرے ہم سفر عزیزم فقیر محمد فریدی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے بتایا کہ فرمان علی فریدی اور ان ساتھیوں نے مل کر آج پروگرام کو وسعت دے لی ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے میلاد مصطفیٰ۔ آج ہم یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل جو ایصال ثواب کے لیے ہے اس میں شامل ہیں، تو میں نے انتخاب کیا کہ عنوان جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بھی عنوان ہو جائے اور اس میں ایصال ثواب بھی ہو، تو وہ میرے ذہن میں آیا کہ آج کا عنوان ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ آج کا بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی ہے دعا، صلاۃ کا معنی ہے دعا۔ قرآن مقدس میں ہوتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب ان غلاموں کے لیے صلی، ان کے لیے دعا تو مانگو، ان کے لیے دعا تو مانگو۔ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تو دعا کرے گا ان کے دلوں کو سکون مل جائے گا۔ تو صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، اور دیکھیے اللہ جل جلالہ خود اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ ان غلاموں کے لیے دعا فرمائیں۔ کبھی غلام خود حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا مانگیں، غلام حاضر ہوتے حضور آپ دعا مانگیں۔ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور حالکت المواشی، حضور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے، حالکت المواشی وتقطعت السبل، حضور ہمارے راستے برباد ہو گئے، فادعوا اللہ، حضور آپ دعا مانگیں، آپ دعا مانگیں۔ اللہ فرماتا ہے وصلی علیہم، محبوب آپ دعا مانگیں۔ ادھر غلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور آپ دعا مانگیں۔ جو گزارش کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگیں، جس نے دعا کو قبول کرنا ہے وہ بھی فرماتا ہے دعا مانگیں۔ دونوں طرف سے دعا مانگیں۔ حضور مویشی ہلاک ہو گئے، راستے برباد ہو گئے، فادعوا اللہ، برائے مہربانی آپ دعا تو مانگیں۔ میرے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تم جانو تمہارا رب جانے، یہ نہیں فرمایا کہ تم جانو تمہارا رب جانے، اس سے مانگو، مجھ سے کیا لینے آئے ہو۔ حضور آپ دعا مانگے۔ رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھ کھڑے، ہاتھ کھڑے ہوئے، بلند ہوئے اور عرض کی مولا بارش تو عطا فرما۔ ابھی رخ مصطفیٰ تک ہاتھ پہنچے نہیں کہ رب لم یزل نے بارش عطا فرمانا شروع کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید
یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہے نا اللہ محمد، آپ نے سینے کے زور سے حق فرید یا فرید کیا نعرہ میں لگواتا ہوں، آپ نے صرف میں نے تو نعرہ لگانا ہے، آپ نے کہنا ہے حق فرید یا فرید، او اتنی آواز تو آئے کہ پاک پٹن شریف تک تو پہنچے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حضور آپ دعا تو مانگو، فدع اللہ، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ گیا بارش ہو رہی، ہفتہ بارش، پیر بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش، جمعہ بارش، مسلسل بارش سے پھر وہ صحابی آئے، حضور جیسے ہی ان بادلوں کو بلایا ہے خدا کے لیے انہیں واپس بھی بھیج دیں۔ حضور پہلے تو دو نقصان تھے، اب صورتحال یہ ہے تہدمت البیوت وتقطعت السبل وہلاکت المواشی، حضور مویشی تو اسی طرح ہلاک ہو رہے ہیں، راستے بھی برباد ہو رہے ہیں، مگر اب تو حال یہ ہے بارش اتنی تیز ہے کہ ہمارے تو گھروں کی چھتیں بھی گرنا شروع ہو گئی۔ حضور دعا فرمائے بارش اب چلی ہی جائے۔ اب بھی میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا تم جانو تمہارا رب جانے، صحابہ بھی جانتے تھے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے، انہیں پتا تھا کہ آج جب آمنہ کے لال موج میں آ جاتے ہیں تو چاہیں تو بارش عطا فرما دیتے ہیں، اور جب موج میں آ جائیں تو چاہیں تو بادلوں کو بھگا بھی سکتے ہیں۔ میرے آقا نے اب کیا کہا، اللہم علی ظہور الجبال بالاکام وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، چار جگہوں پر آمنہ کے لال نے اشارہ کیا، مولا میں چاہتا ہوں بادلوں سامنے بستی میں چلا جائے، مولا میں چاہتا ہوں یہ بادل وہ سامنے درختوں کے جھنڈ میں چلا جائے، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بادل اس علاقے میں چلا جائے جہاں جہاں پر میرے مصطفیٰ کا اشارہ ہو رہا تھا، بھاگتا ہوا بادل بھی وہیں پر چلا رہا تھا۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ محبوب آپ دعا مانگیں جس نے قبول کرنی ہے، غلام بھی کہتے ہیں حضور آپ دعا مانگیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مصطفیٰ ہے جو عابد کو معبود سے ملاتا ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملاتا ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو حادث کو قدیم سے ملاتا ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو سائل کو عطا کرنے والے سے ملاتا ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو جھولیاں پھیلانے والے کو اس کے داتا سے ملاتا ہے، یہ وہ مصطفیٰ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتا ہے اور پھر اس کے درجات کو بلندیاں بھی عطا فرما دیتا ہے، یہ وہ محبوب ہے۔ ایک نابینا صحابی بھی آیا، عثمان بن حنیف اس کے راوی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے صلاۃ کے معنی ہے دعا کے، ادھر رب فرماتا ہے کہ محبوب دعا مانگو، اور ادھر محبوب کے غلام کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا مانگیں۔ نابینا صحابی کہ حضور نابینا ہوں آنکھیں چاہیے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا تو جان تیرا رب جانے، یہ نہیں فرمایا، بھئی صبر سے کام لو، کہنے حضور مجھے تو آنکھیں چاہیے، فرمایا جاؤ بہترین وضو کرو، جا کر رب سے دعا مانگو، جانے لگے رک گئے، حضور دعا مانگتے مانگتے بڑا عرصہ ہو گیا، ابھی تک تو میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے تو دعا خود مانگا کرتا تھا، اب میں دعا تمہیں میں سکھاتا ہوں، جا کر رب سے مانگو تم، اب پہلے کی طرح نہ مانگو،
اب جا کر یوں کہنا اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بنبیکا نبی الرحمتی ویا محمد قد توجہت بکا الاللہ تعالی فتقضا لی حاجتی فشفہ فیا. پہلے کی طرح جا کر دعا نہ مانگنا، جا کر دعا یوں مانگنا کہ مولا دروازہ تیرا ہے، ہاتھ میرے ہیں اور واسطہ تیرے مصطفیٰ کا لے کر آئے. اب جا کر یوں مانگنا. اور جا کر جب اس نابینا صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے اور یوں ہی کہا مولا دروازہ تیرا ہے، ہاتھ میرے ہیں اور دیکھ واسطہ تیرے مصطفیٰ کا لے کر آ گیا. عثمان بن عریہ فرماتے ہیں واللہ ما طال بنا الکلام ولا تفرقنا جاء رجل کانہ لم یکن بہ درء. حضرت عثمان بن عریہ فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ نابینا صحابی آئے، جب گئے تھے نابینا تھے اور جب واسطہ مصطفیٰ دے کر واپس آئے ہیں تو رب نے بینائی کو بحال کر دیا تھا. تو دعا اللہ بھی فرماتا ہے محبوب دعا مانگو، غلام بھی کہتے ہیں حضور آپ دعا مانگیے. کبھی حضور دعا کی تلقین فرماتے ہیں اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ خود تلقین بھی نہیں فرماتے مگر جو بھی آپ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے رب اس کی بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں. ہمارے بابا آدم علیہ السلام جب انہیں زمین پر اتارا بڑے پریشان تھے، رب سے دعا مانگتے، ابھی تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی. فلما اقترف آدم الخطیہ، اب رب سے مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے جواب نہیں ملتا. ایک دن دل میں خیال آیا اتنا عرصہ ہو گیا رب سے مانگتے ہوئے اور وہ ہمیں عطا نہیں فرما رہا، تو مانگنے کا ذرا انداز نہ بدل، ذرا مانگنے کا پیار سے کہتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ اب مانگنے کا کوئی سٹائل نہ بدل، پہلے مانگتا ہوں کہ یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے، ابھی تک ملا نہیں ہے. لو آج وہ دن تھا، رب سے مانگنے کا سٹائل میرے بابا آدم نے بدل لیا. اب مانگا کیسے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد. مولا تو میری بات نہیں سنتا، عرصہ دراز سے مانگ رہا ہوں، مولا میری نہیں سنتا تو محمد کے صدقے ہی سن لے. اللہ جل، یہ پروگرام وہ تھا جو کام آ گیا. اللہ جل فوراً متوجہ ہو. او آدم مجھے یہ پہلے بتا یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه. ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تو کیسے جانتا؟ عرض کرتے مولا لما خلقتنی بیدک، جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور تو نے اپنی روح کو میرے وجود کے اندر پھونکا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے اپنے سر کو بلند کیا، فَنَّزَلْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. مولا میں نے جنت کے ستونوں پر دیکھا، عرش کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، ایک طرف تیرا نام لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف محمد کا نام لکھا ہوا تھا. تو عرفتو، تو مجھے تو پتہ اسی وقت چل گیا تھا، انک لم تضف مع اسمک الا احب الخلق الیک، کہ یہ جو محمد نام کا بندہ ہے چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی شے ہے، کوئی بڑی ذات ہے. مولا مجھے تو اسی وقت پتا چل گیا تھا ادھر تیرا نام ہے ادھر محمد کا نام ہے، یہ کوئی بڑی ذات ہے. اللہ نے فرمایا قد صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا
فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيَّ، اگر ساری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے اس محبوب کو، مصطفیٰ کو، مرتضیٰ کو، مجتبیٰ کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے راج دلارے کو، وحی یوحا کے لبوں والے کو، بددہا کے چہرے والے کو، باللیل کی زلفوں والے کو، علم نشرہ کے سینے والے کو، وما رمیتہ کی پھینک والے کو اگر ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میرے محبوب کا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ لولا محمد ما خلقتک، اور ساتھ رب نے فرمایا کہ اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آج تجھے پیدا اس لیے کیا کہ میں نے اس محبوب کو پیدا کرنا تھا۔ تو صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، ادھر رب بھی فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، رب بھی فرماتا ہے محبوب دعا مانگو۔ ادھر غلام بھی آ کر عرض کرتے ہیں حضور خلقت المواشی وتقطعت السبل فادعوا اللہ، آپ دعا مانگیں۔ ادھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرکار دو سرا خود دعا مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود تلقین نہیں فرماتے، جو بھی آپ کا نام لے کر دعا مانگتا ہے رب اس کی بھی قسمت کو بدل دیا کرتا ہے۔ تو صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، صلاۃ کا دوسرا معنی فرض منصبی کو ادا کرنا، جو رب نے ذمہ لگایا ہے اس کو ادا کر دینا، اس کو ادا کر دیا جائے۔ والذین هم علی صلاتهم خاشعون والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں، جو ذمہ رب نے کام لگا دیا ہے اس کام کو کرتے ہیں۔ صحیح تولا حالت صلاۃ ہے، بڑوں کا احترام کیا یہ بھی حالت صلاۃ ہے، چھوٹوں سے شفقت کی یہ بھی حالت صلاۃ ہے، رب کا دیا ہوا ہر حکم مانا تو یہ حالت صلاۃ۔ صلاۃ کا تیسرا معنی اظہار بندگی، خود حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز یوں پڑھو جیسے نماز میں پڑھتا، تم بندگی کا اظہار یوں کرو جیسے بندگی کا اظہار میں کرتا ہوں۔ میں ایک بات بڑے پیار سے کر کے آگے بڑھتا ہوں، جب ہم نماز پڑھیں گے اور حضور فرماتے ہیں میری طرح نماز پڑھو، جب ہم نماز پڑھیں گے کہیں گے اللہ اکبر، کیا ہمیں خیال نہیں آئے گا کہ حضور ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے؟ خیال آئے گا؟ جب ہاتھ باندھیں گے خیال آئے گا کہ حضور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ جب رکوع کریں گے ہمیں خیال آئے گا کہ حضور رکوع کیسے کرتے تھے؟ جب سجدے میں جائیں گے خیال آئے گا کہ حضور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ ساری کی ساری نماز ہی ادائے مصطفیٰ کو اپنانے کا نام ہے۔ بس جیسے سرکار نے کیا ہے ویسے نقل کرتے چلے جاؤ، رب ذوالجلال تمہاری نماز کو قبول فرما دے گا۔ اور ایک اس کا معنی ہے تائید کرنا، جس کا معنی اللہ بھی تائید کرتا ہے، فرشتے بھی تائید کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی میرے اس مصطفیٰ کی تائید کرو۔ اب ہم تائید کیسے کریں؟ مصطفیٰ سرکار کی باتوں کو مان کر۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں درود شریف پیش کر کے حضور کی تائید کریں۔ اب ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میری زلفوں کا ذکر ہو، میرے لبوں کا ذکر ہو، ید اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہو، وما رمیتہ کی پھینک کا ذکر ہو، علم نشرہ کے سینے کا ذکر ہو،
جہاں پر لا اقسم بہذا البلد کی چال اور ڈھال کا ذکر ہو، سبحان الذی اسرا بعبدہ کے سفر کا ذکر ہو، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی جھلک کا ذکر ہو، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونے کا تذکرہ ہو، لعاب دہن سے کھاری کنووں کو میٹھا کرنے کا تذکرہ ہو، پتھروں کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہو۔ حضور فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نذرانہ پیش کرو، حضور نذرانہ پیش کریں تو ویسے ہمیں کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، مجھ پر درود و سلام پیش کرو۔ حضور ہمیں کیا ملے گا؟ وقت بھی لگائیں، زبان کو حرکت میں لائیں تو ملے گا کیا؟ تو کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے من ذکرت، سرکار نے فرمایا من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم عشرا۔ حضور نے فرمایا تم پوچھتے ہو کہ ہمیں صلاۃ پڑھنے سے ملے گا کیا؟ جب تم ایک مرتبہ مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو گے، تم ایک مرتبہ مجھ پر صلاۃ پیش کرو گے، رب کو پیار آئے گا، وہ رب ذوالجلال تمہارے اوپر 10 مرتبہ صلاۃ پیش فرمائے گا، 10 مرتبہ صلاۃ پیش فرمائے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ 10 مرتبہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال 10 مرتبہ اس بندے پر صلاۃ بھیجے گا۔ اور ساتھ فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ ہم سمجھتے ہیں کنجوس کون ہے؟ پیسے ہوں خرچ نہ کرے، ہیرے موتی جواہرات ہوں خرچ نہ کرے، سونا چاندی ہو خرچ نہ کرے، کپڑے اس کے پاس ہوں مگر استعمال نہ کرے، جوتے اس کے پاس ہوں مگر پہنے نہیں، ہم کہتے ہیں بڑا کنجوس آدمی۔ آؤ مدینے والے سے پوچھتے ہیں کہ کنجوس کون ہے؟ حضور فرماتے البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ فرمایا اصل بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور تذکرہ سن کر بھی اس نے مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا، فرمایا وہ ہے بخیل۔ اس نے پیار سے دل میں کم از کم اتنا ضرور کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مل کر کہو اور بلند آوازی سے کہو، اور بلند آوازی سے کہو۔ یہ میں نے اس لیے کہلوایا ہے کہ ہم کنجوسوں کی صف میں شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ بندہ جو درود شریف نہیں پڑھتا، جو درود شریف نہیں پڑھتا وہ کنجوس ہے، تو جو درود شریف پڑھنے سے روکتا ہے وہ کتنا بڑا کنجوس ہوگا۔ بھئی اذان سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، غور کرنا، گھر میں پڑھو، بازار میں پڑھو، مرغزار میں پڑھو، پہاڑوں میں پڑھو، ندیوں میں پڑھو، نالوں میں پڑھو، اس لیے جہاں کہیں سے غلام اپنے آقا کی ذات پر درود و سلام پیش کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میری بارگاہ تک اس درود و سلام کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ پھر مجھے نہیں ادھر لگاؤ نا، ادھر کھڑا کر ادھر لگا نا، ادھر لگا دیں آپ۔ یہ مان لو، میری بات مانو، میری بات یہ یہاں لگا دیں تاکہ باہر آواز ہوا باہر جائے۔ چلو نویں تقریر شروع ہو گئی۔ یارو ذرا غور کریں، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا راغم انف رجل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ دیکھیے اگر کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے نا
تو کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو تیرا کھانا خراب ہو جائے، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ مگر کائنات کیا کیا فرماتے ہیں، جو بندہ مجھ پر درود و سلام پیش نہیں کرتا، راغم انف رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، فرمایا کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ ہوا اور پھر اس نے تذکرہ سن کر بھی مجھ پر درود و سلام پیش نہ کیا، فرمایا کہ یہ بندہ وہ ہے ناک آلود ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو گویا کہ برباد بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ درود شریف نہیں پڑھتا، برباد بندے کی نشانی ہے وہ درود شریف نہیں پڑھتا، اور آباد بندے کی نشانی یہ ہے کہ اسے جب بھی موقع ملتا ہے اپنے آقا نعمت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سعید فریدی نے جنی آواز کڑی ہے ان ادھی آواز سے تسی کڑ دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یار غور کرو، حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، کائنات کے آقا آئے، سجدہ پاک میں حضور نے سر رکھ دیا، سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہیں حضور پاک کی روح شریف تو قبض نہیں ہو گئی۔ ادھر آئے، ذرا قدموں کی آہٹ پیدا کی، حضور علیہ السلام نے سجدہ پاک سے سر اٹھایا، فرمایا من انت، کون ہو؟ ذرا غور کریں، پوچھ وہ رہا ہے کون کہ جسے رب نے علم اتنا دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو جھکاتا ہے تو زمین کی گہرائیوں کو بھی تک لیتا ہے۔ کانا یعذبان فی قبورہما، حضور نے نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو نگاہوں کو جھکا کر دیکھا تو زمین کی گہرائیوں تک دیکھ لیا، اور جب نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا حضور کیا دیکھا؟ فرمایا انی رأیت الجنت۔ حضور کیا دیکھا؟ فرمایا کھڑا تو میں مدینے کی گلیوں میں تھا مگر خدا کی قسم ہے کہ میں تو جنت کے جلووں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی نظر تیز دی ہے رب نے، اتنی تیز نظر کا مالک جو فرماتا ہے واللہ لا یخفى علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم ولا خشوعکم۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، چہرہ میرا سامنے ہوتا ہے، مگر خدا کی قسم میں تمہارے رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے سجدوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو ارادے تمہارے دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں میں مصطفیٰ تمہارے دل کے ارادوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اسے رب نے علم اتنا دیا۔ وہ فرماتا ہے کون؟ حضور میں عبد الرحمن بن عوف۔ کیسے آئے؟ اچھا میں ایک اور بات میرے اچانک ذہن میں آئی، حضور کو علم کتنا تھا؟ کائنات کے آقا قیامت کے دن کے قریب قریب کی خبر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں جب قیامت قریب ہوگی لوگ جہاد کے لیے بڑھ رہے ہوں گے، انہیں ایک بندہ آ کر کہے گا تم یہاں جہاد کر رہے ہو، تمہارے علاقے میں تو دجال آ گیا، اب ذرا غور کریے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں سے 10 بندوں کا انتخاب کیا جائے گا، 10 گھوڑوں پر انہیں بٹھایا جائے گا، دجال کے مقابلے میں بھیجا جائے گا۔ کائنات کیا فرماتا ہے انی لعارف اسماءہم، قیامت آئے لاکھوں کروڑوں اربوں سالوں کے بعد وہ آمنہ کا لال فرماتا ہے جن 10 شاہ سواروں کو دجال کے مقابلہ کے لیے بھیجا جائے گا،
خدا کی قسم ہے میں مصطفیٰ ان 10 آدمیوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ عجیب بات ہے، 10 آدمیوں ناموں، فرمایا یہاں تک نہیں ہے، انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں ان بندوں کو بھی جانتا ہوں اور ان بندوں کے باپوں کے نام کو بھی پہچانتا ہوں۔ اور عجیب بات ہے، ساتھ فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم والبانا خیولہم، بندوں کی بات نہیں ہے، کائنات کے آقا نے فرمایا جن گھوڑوں پر سوار ہو کر جائیں گے خدا کی قسم میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے، اس لیے جب سرکار سے مانگا کرو نا دل کھول کے مانگا کرو، یہ کنجوسی کے ساتھ نہ مانگا کرو پتہ نہیں سرکار سنتے بھی ہیں یا نہیں۔ وہ جو قیامت کے حالات کو جانتا ہے اور لاکھوں کروڑوں میلوں کی مسافت سے جانتا ہے تو کیا وہ مدینہ منورہ سے ہم غلاموں کی حالت کو نہیں پہچانتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، دل کھول کر مانگا کرو۔ یارو سرکار دو سرا کائنات کیا کہا، ارشاد فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تم کیوں آئے ہو؟ حضور میں گھبرا گیا تھا کہیں آپ کی روح پاک تو قبض نہیں ہو گئی۔ فرمایا نہیں میں سجدہ کر رہا تھا۔ حضور اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں میں تمہیں آج میرے مصطفیٰ نے پردہ ہٹایا، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں آج آپ نے حقیقت سے پردے کو ہٹایا۔ فرمایا کہ سنو اصل میں ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر ابھی مجھے کہا، ابھی اس نے کہا کہ حضور اللہ جل جلالہ آپ کو سلام فرما رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ رب نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جا کر میرے کالی کالی زلفوں والے محبوب کو جا کر بتا دو من صلی، اس جملے کو ذرا غور سے سنو، من صلی علیکہ صلیت علیہ ومن سلم علیکہ سلمت علیہ۔ ابھی رب کا پیغام آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر کالی زلفوں والے محبوب سے جا کر کہہ دو، بددعا کے چہرے والے سے جا کر کہہ دو میں رب ہو کر اعلان کر رہا ہوں جو میرے محبوب پر صلاۃ پڑھے گا میں رب ہو کر اس بندے پر صلاۃ پڑھوں گا۔ ومن سلم علیکہ سلمت علیہ، جاؤ جا کر محبوب کو یہ بھی پیغام دے دو جو تجھے سلام کہے گا میں اس بندے کو سلام کہوں گا۔ اچھا اب ذرا غور کر، میں فیری صاحب سے کہوں جناب آپ السلام علیکم، ذرا غور کر، میں کہوں السلام علیکم وبرکاتہ، اور دیکھیں میں نے کہا کہ فریدی صاحب آپ پر سلامتی ہو، بھائی شیر صاحب بیٹھ، میں کہوں جی آپ پر سلامتی ہو، میں جب یوں کہوں تو اس کا مطلب ہے میری طرف سے جی آپ کو بے فکر ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا جی، آپ کو بھی کچھ نہیں کہوں گا، بھائی صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجاد صاحب گھبرانے کی ضرورت، میری طرف سے صلح صفائی ہے، صحیح صاحب کوئی صلح صفائی ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ میں باتیں کروں یہ باتیں، اس کا مطلب گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اب اگر میں ادھر سے ہٹ کر لڑائی شروع کر دوں آپ کہیں کتنا ناانصاف بنتا ہے، میں لڑائی شروع کر دوں کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ اور یارو یہ میں ایک انسان ہو کر، چھوٹا موٹا سا انسان ہو کر اپنی بات کو رکھتا ہوں، ابھی تو میں نے سلام کہا،
ابھی تو میں نے سلام کہا ہے، ابھی تو میں نے سلام کہا ہے، اور یہ ایک بشر، ایک انسان خطاؤں کی خاک ہے، جب یہ کسی کو کہے السلام علیکم تو لڑائی نہیں کرتا، جھٹکا نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا۔ جب یہ بندہ ایک معمولی سا بندہ ہو کر السلام علیکم کہہ دے تو اس سے جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، سزا نہیں دیتا۔ اور جو رب العالمین ہے، جب وہ کسی بندے کو کہتا ہے کہ تو نے میرے محبوب کو سلام کیا، تو نے میرے مدینے والے کو سلام کیا، تو نے میرے معشوق کو سلام کیا، کائنات کی تخلیق کے باعث کو سلام کیا، اور تو نے اسے سلام کیا ہے، اے میری مخلوق، میرے بندے، میں رب ہو کر تجھے سلام کہہ رہا ہوں۔ بتاؤ کیا یہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا؟ کیا یہ بندہ دوزخی ہو جائے گا؟ ادھر رب فرمائے تجھ پر سلام تھی، اس لیے سرکار پر درود و سلام کے گجرے پیش کیا کرو، جنت الفردوس واجب ہو جائے گی۔ کائنات کیا کیا فرماتے ہیں؟ سجدت للہ عز وجل شکر، میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے یہ اتنا لمبا سجدہ کیا۔ یارو ذرا غور کریں، غور کریں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان للہ سیارۃ من الملائکہ، اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہیں، ان کا کام یہ گھومتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر، وہ تلاش کرتے ہیں کہ رب کو یاد کہاں کیا جا رہا ہے۔ پہلے میں یہیں پر آپ سے ذکر کرتا ہوں، یہیں پر میں ذکر کرتا ہوں، ذرا غور کریں۔ کیا ہم یہاں بیٹھ کر خدا اپنا کوئی گرو گرنتھ پڑھ رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم امریکہ برطانیہ کے صدر وزیر اعظم کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہم رشیا کے نظام، وہاں پر ان کے معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں، ان کے یہاں پر بولا جا رہا ہے؟ نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضور کے زلفوں کی بات کر رہے ہیں، نبی کے لبوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کے دانتوں کی بات کر رہے ہیں، حضور کی چال کی بات کر رہے ہیں، حضور کے رخسار کی بات کر رہے ہیں، حضور کے کردار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی للکار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی پکار کی بات کر رہے ہیں، حضور کی تلوار کی بات کر رہے ہیں، حضور کے عشق کی بات کر رہے ہیں، حضور کی محبت کی بات کر رہے ہیں۔ اور رب ذوالجلال کے فرشتے ہیں، وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے، یہ جنگل میں منگل، یہ جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے۔ اب آپ کے نظرانے میں نے کہا آ گئے، اب نہیں اٹھنا، پھر تو جنگ ہو جائے گی، لڑائی ہو جائے گی۔ دیکھو جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے، کیا جہاں 2-4 بندے بیٹھ کر رب کو یاد کریں وہاں تو فرشتے آ جائیں، اور جہاں ہزاروں بندے بیٹھ کر رب کو یاد کر رہے ہیں اس مقام کا حال کیا ہوگا؟ ان للہ سیارۃ، اور پھر یہ یقین کر لو جتنے آپ یہاں پر بندے بیٹھے ہو اس سے کہیں زیادہ فرشتے نازل ہو چکے ہیں، کیونکہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ پیغام مدینے والا عطا فرما رہا ہے۔ ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون حلق الذکر، وہ ڈھونڈتے ہیں کہ ذکر الہی کہاں ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کہاں ہو رہا ہے۔ اتوا علیہم، وہاں پر وہ آ جاتے، چھم چھم فرشتے آ گئے، حفوہم برحمت، اور انہیں وہ ڈھانپ لیتے ہیں، اس مجلس والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ثم ارسلوا رائدہم الی السماء الی اللہ عز وجل، پھر وہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، چند فرشتوں کو جمع کر کے جلدی جاؤ اللہ کو رپورٹ پیش کرو کہ یہاں پر اتنے لوگ، ماشکا کے اندر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے جاتے ہیں، یا اللہ اتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کرنا، جو کام ہم کر رہے ہیں فرشتے وہی جا کر رپورٹ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے مولا یعظمون آلاءک، وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں، اور آج بھی ہم چرچے بیان کر رہے ہیں۔ مولا تیری ذات کا شکریہ، ایسا محبوب دیا کہ رات کی تاریکی میں مسکراتا ہے تو اس کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں برآمد ہوتی ہیں۔
مولا ایسا محبوب دیا جو فرماتا انی ارا ما لا ترونا انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ سن لیا کرتا ہوں، جو تم نہیں دیکھ سکتے میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ اس محبوب کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کا چرچا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ یعظمون آلَاءَکَ، مولا وہ تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ وَيَتْلُونَ کِتَابَکَ، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نمبر 3 وَيُصَلُّونَ عَلَىٰ نَبِيِّکَ، وہ تیرے نبی کی باتیں کر رہے ہیں، تیرے نبی کے تذکرے کر رہے ہیں۔ وَيَطْلُبُونَ لِآخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، مولا وہ تیری بارگاہ سے دنیا اور آخرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایمانداری سے ذرا غور کریں، اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا اس 4 کام ہی تو ہم کر رہے ہیں، 4 کام ہی ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے چرچے، قرآن مقدس کی تلاوت، حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگنا۔ جب فرشتے کے مولا یہ تیرے بندے 4 کام کر رہے ہیں، اللہ حکم دیتا ہے اچھا یہ 4 کام، پھر تم نیچے جاؤ نا، تم اوپر آ گئے اور 4 کام نیچے ہو رہے ہیں، تم اوپر آ گئے ہو، واپس جاؤ۔ وَحَفُّهُمْ بِرَحْمَتِي، جاؤ میری رحمت کی چادر لے جاؤ، کرم کی چادر لے جاؤ، بخشش کی چادر لے جاؤ، عطا کی چادر لے جاؤ، اور جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں سب پر میری رحمت کی چادر دے دو۔ اچھا فرشتے آنے لگتے، ایک فرشتہ رک جاتا ہے، مولا ان فیہم فلانا خطا انقیتناکہم قیتناک، اللہ ان بندوں کے اندر ایک ایسا بندہ بھی بیٹھا ہے جو بڑا 2 نمبریہ قسم کا ہے، غلط کار ہے، فراڈیا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ وہ 4 کام کرنے کے لیے وہ ویسے آیا تھا، وہ ویسے ہی آ گیا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یار بڑا ہی کاٹھ تماشا کیا کرتے کیا ہے یہاں، مولا وہ ویسے ہی آ گیا، وہ اس لیے نہیں آیا کہ وہاں پر تیری نعمتوں کے چرچے بیان کرے، تلاوت کرے، حضور پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، دعا، وہ اس لیے نہیں آیا۔ اللہ پیار سے فرماتا ہے وَمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، اللہ فرماتا ہے، بڑے پیار سے ذرا سننا، اللہ فرماتا ہے وہ 2 نمبریہ ہے تو بیٹھا تو 1 نمبر والوں میں ہے، اگر وہ جھوٹا ہے بیٹھا تو سچوں میں ہے، اگر وہ بد کردار ہے بیٹھا تو کردار والوں میں ہے، اگر وہ بے حیا ہے وہ بیٹھا تو حیا والوں میں ہے۔ سنو میرے فرشتوں، جہاں میں نے باقیوں کو معاف کر دیا ہے میں نے اسے بھی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید، حق فرید۔ اس دعا کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں کہ یہ ذوق آپ کا رب الجلال سلامت رکھے، ہر مرتبہ ہر وقت میں نہیں ہوتا، یہ اس کی عطا ہے، اس کی عطا ہے۔ اللہ اکبر یارو، اس نظریے سے بیٹھو کہ رب لم یزل کے فرشتے نازل ہیں اور رب کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ دیکھیں میرے کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ مخلصا من قلبہ، جھوٹا موٹا نہیں، او دل کی گہرائیوں سے، او دل کی گہرائیوں سے، یوں نقشہ باندھ کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کریں ہم سرکار کی بارگاہ میں سامنے بیٹھے ہیں، او میرے آقا کی کالی کالی زلفیں ہیں،
او میرے آقا کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، او میرے آقا کے او پیارے پیارے خوبصورت دانت ہیں، او میرے آقا کا علم نشرہ کا سینہ، پورا سکیچ بنائیں اپنے تخیل کے مطابق، پھر کہیں حضور یہ نوکر یہ غلام آپ کو سلام محبت پیش کر رہا ہے، کیوں پیش آئے؟ اب یہاں پر کائنات کیا فرماتے ہیں؟ من صلی علیہ صلاۃً مخلصاً من قلبہ، جو شخص مخلص ہو کر میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال 10 مرتبہ اس بندے پر صلاۃ عطا فرماتا ہے، ورفع اللہ 10 درجات، اللہ جل جلالہ اس بندے کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 درجات بلند ہو گئے، اور پھر فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ السَّيِّئَاتِ، اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں 2 in 1 کہ ایک چیز کے اندر 2 چیزیں، میں کہا کرتے نہیں 4 in 1، 4 in 1، ایک مرتبہ دروشی پڑھو، رب کی رحمتیں بھی لو، 10 درجات کی بلندی بھی لو، 10 نیکیاں بھی بڑھاؤ، اور 10 گناہوں کو مٹوا بھی لو۔ تو یہ 2 in 1 نہیں بلکہ 4 in 1 ہے، 4 چیزیں، ایک کام کرو اور 4 چیزیں پالو۔ مجھے بتائیں یہاں ماسکے میں، یہاں پر ڈیرکے میں کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی دکان کہ وہاں پر لکھا ہو بھئی یہ آپ کام کریں 4 in 1 4 چیزیں ملیں گی؟ 2 in 1 تو ہوتا ہے۔ آؤ یہ دکان مصطفیٰ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی دکان ہے۔ سودا یہاں کیسے ملتا ہے؟ 4 in 1، ایک مرتبہ درود پڑھو اور 4 رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول حاصل کرو۔ دیکھیں کائنات کیا کہا، ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب جمعے کا دن ہوتا ہے، جب جمعے کا دن ہو، مجھ پر زیادہ سے آج جمعرات ہے اور کل جمعہ ہے، حضور فرماتے ہیں من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا کہ افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا دن جمعہ کا تھا۔ قبض فیہ آدم، جب روح کو قبض کیا گیا، آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تو دن جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، پیدا کیا گیا دن جمعے کا، رخصت کیا گیا دن جمعے کا۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور کو پھونکا جائے گا وہ بھی دن جمعے کا ہوگا۔ اور فرمایا فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِّي، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جو آنے والا دن ہے جمعے کا دن، زیادہ سے زیادہ محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ پڑھا کرو۔ کائنات کیا کہا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن ہیں اور درود و سلام کی تلقین فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اللہ وکل علی قبری ملکا، اللہ جل جلالہ نے میری قبر پر میری دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے۔ جب دنیا جہان کا کوئی بندہ، وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، کے پی کے کا ہو، وہ ایرٹیریا کا ہو، یوگنڈا کا ہو، فلپائن کا ہو، امریکہ کا ہو، جاپان کا ہو، تیونس کا ہو، سعودی عرب کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، اور وہ درود و سلام کا نذرانہ جب سرکار پر پڑھے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جو میرا نوکر ہے، غور کرنا ذرا، تو میں زور دے رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو میرا نوکر ہے
جس کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں حضور اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ صَلَّى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ، حضور بندے کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے، محلہ اس کا یہ ہے، بر اعظم اس کا یہ ہے، علاقہ اس کا یہ ہے، اور وہ آپ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ میں یہ بات کر کے کہنا چاہتا ہوں، جس آقا کے نوکر کا مقام یہ ہے، جس آقا کے نوکر کا مقام یہ ہے، غلام کا مقام یہ ہے، غلام کا مقام یہ ہے کہ وہ نوکر دنیا جہان کے ہر بندے کے نام کو پہچانتا ہے، اس کے باپ کے نام کو پہچانتا ہے، اور جب نوکروں کا حال یہ ہے تو بادشاہوں کا مقام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔ آؤ آج سے ہم عہد کریں۔ دیکھیں صلاۃ کا جو معنی ہے نا، بات یہاں سے آگے بڑھی ہے۔ کبھی آپ نے گھوڑ دوڑ دیکھی ہو؟ گھوڑ دوڑ دیکھی ہو؟ ماشاءاللہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ بھی ہے، غور کریں۔ ایک ہوتا ہے گھوڑا آگے، ایک گھوڑا ہوتا ہے پیچھے۔ پچھلے گھوڑے کی کنوتیاں جسے ہم لگام کہتے ہیں، وہ اگلے گھوڑے کے سرین پٹ جب ان تک اتنا دوڑتا ہے، مثال کے طور پر اگلا گھوڑا جو 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے، اور جو پیچھے والا گھوڑا وہ بھی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے کیا کہ پچھلے گھوڑے کی کنوتیاں وہ لگامیں ہیں، اگلے گھوڑے کی پشت کے قریب قریب وہ جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں، نہ تو پیچھے والا گھوڑا پیچھے رہ رہا ہے، نہ آگے والا آگے جا رہا ہے۔ پچھلے گھوڑے کو کہا جاتا ہے عربی میں مسلی، پچھلے گھوڑے کو کہا جاتا ہے مسلی، کہ وہ قدم بہ قدم اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس سے پیچھے نہیں رہ رہا۔ غور کریں، ادھر میرے آقا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو، تم یوں میرے پیچھے چلو جیسے جیسے میں کرتا چلا جاؤں، پیچھے پیچھے تم بھی اسی طرح سے کرتے چلے جاؤ۔ یہ مطلب ہے اس کا، صلاۃ کا عمومی مطلب یہ ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں ترازو میرے ہاتھ میں ہے، صحیح تولا تم بھی صحیح تولا کرو، گفتگو میں نے صحیح کی تم بھی گفتگو صحیح کیا کرو، میں نے پڑوسیوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا تم بھی پڑوسیوں سے حسن اخلاق سے پیش آیا کرو، قوت عقلیہ سے میں نے حکمت کو سامنے رکھا تم بھی حکمت کو پیدا کرو، تم اسی طرح سے کرو جیسے میں نے قوت غضبیہ میں شجاعت کو پیش کیا تم بھی شجاعت کو پیش کرو، قوت شہوانیہ میں نے عفت کو پیش کیا تم بھی عفت کو پیش کرو، اور تم اس چیز کو پیش کرو جب تم اس سطح پر پہنچ جاؤ گے تو پھر ہستی مٹ جاتی ہے، پھر ہستی مٹ جاتی ہے، اور جب ہستی مٹتی ہے تو پھر مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، جب بندے کی ہستی مٹ جاتی ہے تو پھر بندے کا مقام بڑھ جایا کرتا ہے، رب اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کائنات کے آقا سرکار فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کو مخاطب ہوتا ہے، تو نے کم تولنا چھوڑا میری وجہ سے، جھوٹ بولنا چھوڑا میری وجہ سے، تو نے رشوت لینا چھوڑی میری وجہ سے، تو نے قوت عقلیہ غضبیہ شہوانیہ کا غلط استعمال چھوڑا میری وجہ سے چھوڑا ہے، تو پھر میں تیرا رب ہو کر کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ پیغام بھیجتا ہے میرے بندے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں رب ہو کر تجھ سے پیار کرتا ہوں،
تو آ جا، تو نے سب کچھ میری وجہ سے غلط کام چھوڑے، اب میں تیرا رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، دیکھ بھائی جنت کے وہ سارے دروازے کھلے ہوئے، جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جس دروازے سے جانا چاہتا ہے جا جنت الفردوس میں داخل ہو جا۔ اس بندے کے لیے اللہ فرماتا ہے ربا اغبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم اللہ لابرہ۔ جب یہ سادہ سا بندہ جس کا کام یہ حضور کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، زندگی کو آپ کے حکموں کے مطابق ڈھال لیتا ہے، پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو کچھ یہ کہتا چلا جاتا ہے رب اس کی باتوں کو مانتا چلا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اے پیارے اللہ کریم، اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر پاک تک پہنچا۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین کی ذوات قدسیہ تک پہنچا، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء مقربین، تمام مسلمان مردوں عورتوں کی روحوں تک پہنچا۔ اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، جن کے والدین، جن کی مائیں، جن کے باپ، جن کی عائزہ قربا ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دار فانی سے جا چکے ہیں، اے پیارے اللہ کریم ان سب کو غریق رحمت فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، عزیزہ محمد سجاد فریدی، ان کی والدہ ماجدہ جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں، اے پیارے اللہ کریم انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ابھی مجھے راستہ میں تھا تو ایک عزیز نے کہا کہ روزوں کے اندر ایک دن ان کی اماں فوت ہوئی ہیں، دوسرے دن ان کے بابا بھی فوت ہو گئے، یا اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، عزیزہ محمد سعید فریدی، ان کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں بھی جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، عزیزہ محمد فرمان فریدی، انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے پتہ چلا ہے جگہ جگہ پر جا کر پیغامات دے کر وہاں پر ساتھیوں کو اکٹھا کیا۔ اے اللہ، ہم جتنے بھی حاضر ہیں ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب پر برکتیں نازل فرما دے، پریشانیوں سے پناہ عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، تیرے مجرم بندے ہیں، تیرے سیاہ کار بندے ہیں، اور دیکھ اتنی گرمی کے اندر بھی مولا، تو دیکھ اتنی گرمی کے اندر بھی تیرے بندے تیرے محبوب کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ اے اللہ، اس گرمی برداشت کرنے کا صدقہ ہمیں قبر کی گرمی سے بچا لینا، ہمیں حشر کی گرمی سے بچا لینا۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر دینا، نیکی کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں کا مداوع فرما، رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرما، خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ، کسی بھی شخص کی محتاجی سے پناہ عطا فرما۔ سہل یا الہی کل ثواب بحرمت سید الابرار فإنک ارحم الراحمین فإنک خیر الراحمین۔ اے پیارے اللہ کریم، اس بابرکت مقدس محفل شریف کا ثواب، نعت خوانی کا ثواب، کہے گئے کلمات کا ثواب، ختم شریف کا ثواب، جس قدر بھی قرآن مقدس کی تلاوت کی سب کا ثواب، اے اللہ مرحومین کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما۔ پیارے اللہ، دنیا اور آخرت کی بہتریاں بھلائیاں سرخوریاں نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی ان کی محبت کا تذکرہ کیا کرتا تھا، یا اللہ آج میں ان محبت کرنے والوں میں حاضر ہوں، میری بھی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان محبین کی جو جامعہ فریدیہ سے پیار کرتے ہیں، بابا جی قبلہ سے پیار کرتے ہیں، ان سب کے پیار کو قبول فرما۔ یا اللہ، محبتوں کو قبول فرما۔ اے پیارے اللہ کریم، شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ شریروں کے شر سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، بدخوالوں کی بدخوائیوں سے پناہ عطا فرما، رزق حلال میں برکت اور وسعت عطا فرما، خزانہ غیب سے عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں صالح اولاد عطا فرما،
جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے پیارے اللہ ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مدینہ سے، اے پیارے اللہ کریم تیرے بندے پریشان ہیں، پریشانیوں کا مداوع فرما۔ یا اللہ جو بندے بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو دکھی ہیں انہیں سکھ دے دے۔ یا اللہ تیرے بندوں کے جانور بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، یا اللہ پریشانی کا مداوع فرما، باران رحمت عطا فرما۔ اے اللہ باران رحمت عطا فرما، یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم تیرے بندے پریشان ہیں، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم اگرچہ گندے ہیں مگر پھر بھی تیرے تو بندے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ ہم گندے ہیں مگر تیرے تو بندے ہیں۔ اے پیارے اللہ کریم اپنے بندوں کی التجا کو قبول فرما لے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، آفات بلیات حادثات سے پریشانیوں سے پناہ عطا فرما۔ سہل یا الہی کل ثواب بحرمت سید الابرار فإنک ارحم الراحمین فإنک خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ۔